مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ 1995 میں شورا قائم کی تھی. اس میں کون کون تھے؟ جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی تھی، وہ شورا کو اس آگے سر جھکا دیجیے، سر خم تسلیم کر لیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. کچھ دنوں سے پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، بلکہ دنیا بھر میں سلسلہ چل پڑا ہے جس کی ابتدا حضرت اقدس مولانا تاج میل صاحب کے منصرہ اجتماع سے ہوئی. تبلیغی جماعت کا وہ کردار ہے جو پچھلے کئی سو سال میں مثال نہیں دی جا سکتی. اب اس کی تھوڑا سا پس منظر میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے امیر کتنے ہوئے، اس کی ابتدا کب ہوئی اور کہاں سے ہوئی، کون سا امیر کتنے سال تک کے رہا، پھر عمارت کب ختم ہوئی اور کیوں ختم ہوئی، عمارت کے بعد شورا ہوئی تو شورا کی حیثیت کیا تھی، شورا میں کون کون تھے، اور شورا کے بعد نظام کیا بنا، اب اختلافات کیا ہیں اور نوبت کہاں تک پہنچی کہ اس جماعت کو جو عروج ملا ہے شاید پوری دنیا کی حکومتیں بھی بجٹ صرف کریں تو اتنا نہیں کر سکتی. وجہ یہ اس کے پیچھے جو کردار تھا، جو اعمال تھے، جو اخلاص تھا، جو للہیت تھی حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی، حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی، حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکابر کا جو جوڑ، جو تعلق تھا، جو انسیت تھی، جو ان کے لیے دعائیں تھیں، تو اس نہج پر پہنچایا اور بام عروج پر پہنچایا اور بلندیوں پر پہنچایا کہ کئی سو سال میں مثال نہیں ملتی. انفرادی طور پر کوششیں ہوئی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ کی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی. انفرادی طور پر کوششیں بڑی بڑی ہوئی ہیں. حضرت گنگوہی خود کوئی کم نہیں تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کوئی کم نہیں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں جن کو اکابر نے مجددین کی فہرست میں شامل کیا ہے. اگرچہ تبلیغی اعتبار سے مجددین میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، تو ان کا پیچھے کردار تھا. دیکھیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے. اس کے پیچھے ان کی اپنا اخلاص ہے، ان کی للہیت ہے، ان کا اتباع سنت ہے. میں چونکہ ایک عرصہ تک رہا ہوں اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ، جو خادم خاص تھے، ڈرائیور خاص تھے، مشیر خاص تھے، اور وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ تعبیر کر دیں، تو ان کے ساتھ رہا ہوں، تو اس لیے ان کا مزاج جانتا ہوں. شیخ العزیز رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن ان کا مزاج حضرت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مولانا طلحت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس نے میرے ابا جی کو دیکھنا ہے تو مولانا عبدالحفیظ کو دیکھ لے. تو اس پائے کی مشابہت اور اس پائے کی ان کے ساتھ تعلق تھا. اور فرماتے ہیں حضرت میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت جب انڈیا سے تشریف لاتے تھے حرمین شریفین، تو ایئرپورٹ پر ہر دفعہ نئی گاڑی استقبال کرتی تھی ان کا، اور میں کھڑا ہوتا تھا ڈرائیور کے طور پر. تو خیر بہرحال اس کے پیچھے اخلاص ہے. مثلا فضائل اعمال پڑھی جا رہی تو اس کے پیچھے اتباع سنت ہے. اب صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب دیکھیں اتباع سنت کے معاملے میں حضرت شیخ الحدیث کی، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، ان سے ان کے معاملات پوچھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، کچھ ان کے خواص کو، ان کے قریبی لوگوں کو دیکھیں، تو حضرت مولانا شیخ العزیز ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی پتہ چل جائے گا. تو پیچھے للہیات ہے، اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، اعمال ہے، کردار ہے. اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ نہیں پڑھا، ایک بڑا آدمی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ذکر کرتی ہیں کہ بڑا آدمی دعوت دیتے ہیں، آپ 9 بجے تشریف لائیے گا، میرے متعلقین، میرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میری کابینہ کو آپ تبلیغ کیجیے گا. تو جاتے ہوئے سیکٹری کہتے ہیں حضرت بڑے لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، آپ 9 بجے کے بجائے 9:30 بجے تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو حضرت ان کے سیکٹری کے کہنے پر 9:30 بجے تشریف لے گئے، اور اس نے 9 بجے دروازے بند کر دے، انتظار کیا اس نے 9 بجے کا. جب مولانا تشریف لائے گئے تو ناک کیا، دروازہ کھلوایا گیا تو بے نکت سنا دی، اتنا سنا دی کہ حضرت رونے لگے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. تو واپس تشریف لے. اب آگے سنانے والا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، علمی پختگی، خاندانی رسوخ اور خاندانی وجاہت کا وہ بھی طوطی بولتا تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. تو سن کے واپس تشریف لے، رونے لگے. خادم خاص ساتھ تھا. حضرت آپ فرما دیتے میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے سیکٹری نے کہا تھا 9:30 بجے. فرمایا رہے اللہ کے بندے،
ایک بندے کا پردہ تو فاش کرنا چاہتا تھا، ایک مسلمان کو ذلیل کروانا چاہتا تھا، ایک مسلمان کا عیب دکھلانا چاہتا تھا، خود برداشت کر لی تکلیف اسی کے سیکٹری کے جس کا قصور تھا، اس کو یہ نہیں کیا۔ اس کو یہ کردار ہے پیچھے۔ وہ نہیں پڑھا کہ ہل جوتنے والا، ہل چلانے والا کھیت میں، اور وہ دھکے دیتا ہے، مولانا اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ وہ نہیں پڑھے؟ پوچھیے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پوچھے مولانا منظور رحمۃ اللہ کہ تھوک دیتے ہیں اگلا، پھر بھی اس کی منت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں دعوت پھیلی، ایسے نہیں 10 سال لگے تھے پہلی جماعت کے لیے۔ تو پیچھے یہ اخلاص ہے، للہیت ہے، یہ اخلاص جماعت میں رہا۔ کب رہا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے 1926 کی ابتدا کی، حضرت تشریف لے گئے دنیا سے 1944 تک۔ تو 1944 میں اس خطے میں بر صغیر میں پھیل چکی تھی جماعت، یہاں تک کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محترم عثمانی صاحب کا فرماتے ہیں، میرے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو فرماتے حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ استدراج تو نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے ڈر اس بات کی دلیل ہے، گواہی ہے کہ تمہیں استدراج نہیں، یہ استدراج نہیں ہے کہ کام اتنا پھیل گیا ہے کہ استدراج تو نہیں، کوئی استدراج نہیں، ڈرو نہیں۔ وہ تو اتنا غم کرنے والے تھے، اتنا فکر کرنے والے تھے، ان کی کڑھن ہے، فکر ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کا کردار ہے۔ نہ جان کے اعتبار سے تو معمولی تھے وہ، لیکن ان کے اخلاص، ان کے اعمال، ان کے کردار، یہ کردار ڈھونڈو چراغ لے کر ابھی ریمنڈ میں۔ تو 1944 میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بن گئے۔ یہ دوسرے امیر تھے جو 1965 تک رہے، اور انہوں نے حیات الصحابہ بھی اسی میں لکھی، اور تحاوی کی شرح بھی اسی دور میں لکھی، اور بین الاقوامی طور پر جماعت کو مشہور کر دیا، بین الاقوامی جماعت طور پر، انٹرنیشنل طور پر انٹری کر دی تبلیغی جماعت کی۔ بر صغیر میں تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے دور میں پھیل چکی تھی، حضرت تو ڈرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اکابر کے سے خدمت کرتے تھے دعائیں کہ استدراج نہ ہو، کہ دکھاوا ریاکاری وغیرہ وغیرہ کوئی غلطیاں نہ ہو، کوتاہیاں نہ ہو جائے، اسی لیے فرماتے تھے کہ علماء اس میں آ جائیں، علماء اس میں آ جائیں، علماء اس میں آ جائیں۔ تو جب تک علماء کا مین کردار رہا ہمارا تری علماء کے پاس، تو اس میں کوئی فتنہ نہیں آیا۔ جب سے یہ سلسلہ ختم ہوا، دوسرے لوگ شامل ہوئے، اب اس لیے تباہی بربادی ہے۔ تو 65 تک حضرت نے حیات الصحابہ لکھی، مارکۃ الارا، دنیا بھر میں کتاب ملتی ہے، بہترین کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی حیات پر، بہترین شرح لکھی تحاوی شریف کی، حق ادا کر دیا، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر انٹری ڈال دی، دنیا بھر میں جماعتوں کو پہنچا دیا۔ حضرت مولانا یوسف سے رحمۃ اللہ علیہ رہے 65 تک، 65 سے حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تیسرے امیر تھے، 1995 تک رہے۔ تنظیمی امور میں اللہ نے وہ مہارت و ملکہ عطا کیا تھا کہ تنظیمی طور پر انہیں مضبوط کر دیا پوری دنیا میں جماعتوں کو، مولانا امام الحسن صاحب۔ تو حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ چونکہ تیسرے امیر تھے، پہلے امیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ، دوسرے امیر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امیر مولانا احمد۔ تو یہاں تک سلسلہ رہا حضرت کے خاندان کا۔ حضرت کے خاندان کے اب بھی ہیں مولانا سعد صاحب جو نظام الدین کو چلا رہے ہیں، جو یعنی شورا اور نظام الدین دو الگ الگ سسٹم ہو گئے، تو ان کے خاندان میں یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، وہ برکتیں ان کے ساتھ آج بھی ہیں، وہ جماعت میں وہی قیادت، وہی سعادت، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں گڑبڑ ہو گئی، یہاں کوتاہیاں ہو گئی، یہاں ریمنڈ میں اپنے محسنین سے بے وفائی ہوئی، اپنے محسنین پر الزام لگائے، اپنے محسن دیکھیں کتنے محسنوں پر الزام لگایا گیا ریمنڈ میں۔ یہ کون ہیں ریمنڈ میں موجود و شورا؟ اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس میں مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے شورا قائم کی تھی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ 1995 میں شورا قائم کی تھی، اس میں کون کون تھے؟ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کارنر کر دیا گیا، اسی لیے نکال دیا گیا، حضرت مولانا سعد صاحب اسی لیے نکال دیا گیا ان کو۔ یہ 4 شورا میں تھے، 4۔ تو حاجی صاحب کے گرد کون سے لوگ آگے، خوش آمدی لوگ آگے، جنہوں نے سب کو کٹوا دیا، تبلیغ کو ایک وہ کر دیا، ایک نظام بنا کے رکھ دیا۔ یہ موجودہ شورا اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو محسنین سے بے وفائی، محسنین پر وار کرنا، الزام لگانا، تہمتیں لگانا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آئیے اس کی تاریخ پیچھے دیکھیے، 3 بڑے محسن جو صاحب اعمال، صاحب کردار، وزنی خاندانی اعتبار سے، وزنی علمیت کے اعتبار سے، وزنی اعمال کے اعتبار سے، پہلا حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں،
آپ ان کو خطبات پڑھیں، ان کے بیانات پڑھیں، آپ کو غزالی کی جھلک نظر آئے گی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو مجد الاسلامی رحمۃ اللہ کی جھلک نظر آئے گی رحمۃ اللہ، آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظر آئے گی، بصیرت نظر آئے گی رحمۃ اللہ۔ حاجی عثمان صاحب 35 سال خدمت کی، کب لگے الزامات؟ حاجی عثمان صاحب کو کارنر کب کیا گیا؟ اسی وجہ سے جس وجہ سے مولانا تاج جمیل صاحب کو کیا جا رہا ہے دیوار سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں کس کی شورا ہے؟ کس نے بنائی ہے شورا؟ کس نے اجازت دی ان کو علماء کو کھڈے لائن لگانے کی؟ اس شورا میں کوئی ایک بھی نہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے جس کو بنایا ہو۔ تو چونکہ حاج صاحب کے گرد جمع ہو گئے تھے اور اٹھنا بیٹھنا حاج صاحب کو اتنا گھیر لیا کہ حاج صاحب، ورنہ حاج صاحب للہیت کا پہاڑ تھے، اعمال میں اتنا وزنی تھے کہ شاید یہ سارے ریونڈ والے ان کی جوتے کی نوک تک بھی نہ پہنچ سکیں، لیکن چونکہ گھیر لیا تھا، ان کو تنہا کر دیا تھا اور سارے گرفت میں حضرت صاحب ان کی گرفت میں آ گئے، لہذا ان کو مرکز سے کاٹ دیا گیا، نظام الدین سے کاٹ دیا گیا، علماء کو کاٹ دیا گیا۔ تو حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے محسنین پر وار تبلیغی جماعت کا پہلی دفعہ نہیں ہوا، حاجی عثمان صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی تیسرے امیر، ان کے بعد ان پر الزامات لگنے لگ گئے، تو انہوں نے جوبری میں الگ پھر اجتماع شروع کر دیے تھے، بیانات شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کو نکال دیا گیا، ان کے خلاف فتوے دیے گئے، حالانکہ وہ کمپنی الائنس موٹر کے نام سے تھی جو ان کے مریدوں کو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کمپنی ختم کروا دی، الزامات لگوائے، کفر کے فتوے لگوائے، ان کو الگ کارنر کیا گیا۔ کیوں؟ ان جیسا کوئی ٹکر کا نہیں تھا اعمال میں، کردار میں، علم میں، پختگی میں اور اتباع سنت میں اور بیان کرنے میں، ان جیسے ٹکر کوئی نہیں تھا، اس لیے 35 سال کی خدمت کو اٹھا کے کباڑا کر دیا۔ یہ پہلے محسن پروار تھا تبلیغ جماعت کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ منت کرتے رہے، جب وہ فتویٰ ان کے خلاف دیا جا رہا تھا، وہ خدا کے لیے میری اصلاح کر دو، مجھے جو کر میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں جہاں فتوے جاری ہوئے میں جانتا ہوں ان مراکز کو، وہ گئے ان کی منت کی خدا کے لیے فتویٰ نہ دو، میری اصلاح کرو، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن ہر طرف سے چالیں کھڑی کی گئی، جالیں بنی گئی، جس طرح مولانا تاج جمیل صاحب کے خلاف کیے گئے۔ کس اصولوں کی بات کرتے ہو؟ کس تبلیغ کی بات کرتے ہو؟ یہ پہلی دفعہ محسن پر وار کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ محسن سے احسان فراموشی کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ محسن پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حاجی عثمان صاحب کو پڑھ لیجئے گا، لگ پتہ جائے گا آپ کو وہ کس پائے کے تھے۔ غزالی جیسی شخصیت نظر آئے گی آپ کو سامنے، وہ اس پائے کے، اس ٹکر کے تھے، تو ان کو سائڈ کیا گیا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے بعد جو یہ شورا بنی، اس میں سے کوئی ایک تو دکھا دیں ابھی، یہ کون لوگ ہیں ریونڈ پر قبضہ کرنے والے؟ جب تک ان کا قبضہ ہے ریونڈ میں ان مکینوں کا، یہ لوگ جو قابض ہیں، تو یہ بے وفائی چلتی رہے گی، احسان فراموشی چلتی رہے گی، یہی ہوگا، چونکہ وجاہت کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مولانا تاج جمیل صاحب کا ٹکر کا کوئی نہیں، لہذا ان کے خلاف جال بنے گئے، ان کے خلاف سازش کی گئی، بندے چھوڑ دیے گئے جو ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حاجی عثمان صاحب کو کارنر کیا گیا، پھر مولانا صاحب کو کارنر کیا گیا، الزامات کیا لگائے گئے؟ ان کے بیانات ایسے ہیں، بھی اصلاح کی جا سکتی تھی نا، آپ سارے کھڑے کر دیتے، علماء ان کو بھیج دیتے، میرے استاد محترم جیسی ہستیاں موجود ہیں بھی، حضرت مولانا شیخ الاسلام منتقی عثمانی صاحب جیسی ہستیاں، 5-6 قبریں مل کر ان کو بتاتی کہ آپ کی یہ غلطی ہو سکتی تھی، آپ کو کس نے اختیار کر دیا شورا کو؟ وہ مولانا انعام الحسن صاحب والے شورا کو ہٹا کے ختم کر کے نئی شورا بنا کے قبضہ کر لیا آپ نے، اور پھر ٹکر میں بندوقیں چلوا دی اور قتل عام کروا دیا۔ بنگلہ دیش میں کیا تماشا ہو، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور مشرق بعید میں، اس میں ملیشیا اور اس سے آگے کیا ہو رہا ہے، یا پاکستان میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ ابھی مولانا تاج جمیل صاحب پر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تمہیں نہیں معلوم کب بستر پھینکا گیا، تمہیں انہوں نے کب روکا گیا، تمہیں انہوں نے کب ان کی گاڑی کو راستے بند کیے گئے، کب ان کے راستے میں کھڈے کو دے گئے، کب یہ کہا گیا کہ ان کا نام بھی نہیں لے گا شورا میں، ان کا نام بھی نہیں لے گا کوئی باتوں میں، تذکرے میں۔ تو یہی تبلیغ ہے، کس سے بات کرتے اصولوں کی، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں، جو نہیں جانتے، جن کو حقیقت کا پتہ نہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں ریونڈ کے خلاف۔ میرا عزیزو، ریونڈ میں کوئی ایک بندہ بتا دو جو مستند ہو، کوئی ایک بندہ بتا دو جس کو سند ملی ہوئی ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مولانا تاج جمیل صاحب ہے، وہ مولانا سعد صاحب ہے، دونوں کو آپ نے سائڈ میں کر دیا، آپ ریونڈ پر قبضہ کر کے آپ کہتے ہو تبلیغ ہم جانتے ہیں، یہ گھر کا مسئلہ ہے، اور آپ کیا تماشا بنا رہے ہو کہ جن کو پتہ نہیں وہی تبصرے کر رہے ہیں۔ تو مولانا
طارق جمیل صاحب نے جو تمہیں وہ دکھایا ہے نا چہرہ تمہارا، تو وہ ان کو پتہ نہیں ہے، جو آڈیو لیک ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب جائیے ان کے پاس نجی مجلس میں، ان سے پوچھئے کب ظلم ہوا، کب کہاں۔ اس میں کوئی شک نہیں، مولانا سعد صاحب نظام الدین جو کہ مستحق ہے، خاندان اسی خاندان کے چشم چراغ، اور مستحق تھے امارت کے، اور آج بھی مستحق ہے، آج بھی وہ حق پر ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ تھے شروع میں، لیکن ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا، ان کو وہاں سے کٹوا کر ادھر سے بھی کاٹ دیا گیا۔ وہ بھائی تبلیغ اتنے بڑے محسن کے ساتھ بے وفائی کر کے، آپ کیا سمجھتے ہو تبلیغ جماعت قائم رہے گی؟ اب مرکز قائم رہے گا، ریونڈ قائم رہے گا، امن رہے گا، جماعتیں پھیلیں گی؟ بھول جائیے، خیال است و محال است و جنون است، تمہارا نام بھی نہ ہوگا، نام ہوں گے، تمہارا نام بھی نہ ہوگا تاریخ میں۔ آئیے ہوش کے ناخن لیجیے، واپس آ جائیے۔ جو مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی تھی، وہ شورا کو اس آگے سر جھکا دیجیے، سر خم تسلیم کر لیجیے، ان کو بڑا بنا لیجئے، اس میں مولانا سعد صاحب امیر بنا دیجئے گا، اور نائب امیر مولانا طارق جمیل صاحب بنا دیجئے، خالی کر دے ریونڈ کو۔ اگر آپ کے اندر اخلاص الہیات ہے، آپ شورا میں تو کوئی نہیں تھا، آپ میں کس نے آپ کو اجازت دی قبضہ کرنے کی؟ کس نے آپ کو اجازت دی نظام الدین کو الگ کرنے کی؟ کس نے آپ کو اجازت دی مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ذکر ختم کرنے کی؟ کس نے آپ کو اجازت دی خاندان تک کا نام نہ لیں؟ کس نے اجازت دی اس پوری شورا کو ختم کر دے اور نئی شورا بنا دے؟ یہ شورا ہے اور یہی کام کرے گی، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ بھئی آپ گمراہی کی کوئی باتیں تھیں، کوئی غلطیاں تھیں مولانا سعد صاحب کی، اب وہ بتاتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئے، ان کا اپنا بیان ہے، آپ کہہ رہے ہو لوگوں کو جن کو پتہ نہیں وہی تبصرے کر رہے ہیں، کوئی تبصرے نہیں کر، مولانا خود حقیقت بتا رہے ہیں، آگے چلیے گا، آپ کی کیا حقیقتیں، آپ کیا گول کھلاتے رہے ہیں، کیا کھلے ہیں گول، آگے چل کر خدا آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اتنا بڑے صاحب اخلاص، صاحب اعمال، صاحب کردار کو، وجاہت والے آدمی کو، وہ بھائی تبلیغ جانتا کون ہے؟ تبلیغ کو، تبلیغ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نام تبلیغ ہے، تبلیغ مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ اتنا بڑے مبلغ کے ساتھ بے وفائی کر کے، احسان فراموشی کر کے، آپ سمجھیں گے نظم قائم رہے گا؟ آپ کو نہیں پتا مولوی ریاض صاحب جیسے بندے نے کیا کیا ہے، مولوی ارشد صاحب جیسے بندے ریونڈ میں کیا کیا ہے، کن کن کا نام لوں ریونڈ میں؟ ابھی موجودہ ڈاکٹر حضرات کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو بھول جائیے، ساری کہانی کا پتہ ہے، اللہ خود اشکار کرے گا، خود ان کو وہ کرے گا۔ تو احسان فراموشی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، حاجی عثمان صاحب کے ساتھ بھی احسان فراموشی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے، ان پر بھی وار کیے گئے، اسی طرح الزامات لگائے گئے، پھر مولانا سعد صاحب پر بھی احسان فراموشی کی گئی اور الزامات لگائے گئے، مولانا طارق جمیل صاحب پر بھی وہی ہوا، چونکہ یہ چار جو شورا کے لوگ تھے چاروں سائڈ پر ہو گئے، اور مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ چونکہ عالم تو تھے نہیں، مفتی تو تھے نہیں، اس لحاظ سے تو پختہ نہیں تھے، اعمال میں تھے، کردار میں تھے، مستحق تھے اپنی وجاہت کے اعتبار سے اور اپنی سیادت کے اعتبار سے، اپنی زندگی کی قربانی کے اعتبار سے، لیکن عالم نہیں تھے، اس لیے آپ نے گھیر لیا اور نئی شورا بنا دی اور ساری شورا کو ہٹا دیا۔ تو میرا عزیزو، یہ جو تنقید کر رہے ہیں یا مولانا طارق جمیل صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ذاتی کوئی مقصد نہیں۔ میں مسجد پر ممبر پر بیٹھ کر پہلے بھی کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تعالیٰ کوئی مقصد نہیں، ماسو ایسے کہ جماعت کو بتا لو، اتنا بڑی جماعت کو بتا لو، اتنا بڑے سلسلے کو بچا لو، ضائع نہ کرو اس کو اپنے محسنین کے ساتھ۔ اللہ نہیں کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تبلیغ نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب میں نے تبلیغ کا، اتنی بڑی ہستی کو کارن کر کے سائڈ پہ کر کے الزامات لگا کے تہمتیں لگا، آپ سمجھتے تو قائم رہے گا مرکز؟ اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا کرنے لم یشکر الناس اشکر اللہ، جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ناشکر ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ناشکری کر کے آپ سمجھتے ہو ریونڈ قائم رہے گا، یہ شورا قائم رہے گی، آپ کی چودراہٹ قائم رہے گی، بھول جائیے اس چیز کو۔ تو آئیے ہم یہ التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، وہ شورا کو واپس لائیے جو مولانا انعام حسن صاحب، برکتیں تھیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 44 تک، پھر برکتیں تھیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 65 تک، پھر برکتیں تھیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 95 تک، پھر برکتیں تھیں اور شورا کے ساتھ، یہ شورا کو اٹھا کے کاٹ کے دیں۔ وہ بھائی آپ کی انگلی خراب ہو جائے، انگلی کو کاٹ دیں گے، آپ کی آنکھ میں کوئی پھوڑا نکال کے آنکھ کو نکال دیں گے، آپ کے کان میں تکلیف ہو کان کو کاٹ کے پھینک دیں گے، آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو پاؤں کو کاٹ دیں گے، آپ کے دل کو تکلیف دل کو اٹھا کے پھٹے ملتے، زندہ کہاں رہیں گے آپ کی جان کہاں رہے گی؟
ہوش کے ناخن لے جو مولانا تاج الدین صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے جیسے طالب علم، میرے جیسے ان کے شاگرد، وہ احسان کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ساتھ دے رہے ہیں، تمہیں آئینہ دکھا رہے ہیں تاکہ اصلاح کر لو، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ یہ خیر خواہی کے جذبے کہتا میں 3 قسمیں کھا کر میں کہہ چکا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کہہ کر صرف اللہ کی رضا ہے کہ اس بڑی جماعت کو بچا لو، اس سلسلے کو بچا لو۔ احسان فراموشی کر کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، محسنین پر وار کر کے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، محسنین کو کھڈے کر کے اور مصنوعی قیادت کو سامنے بٹھا کر اصولوں کی بات پڑھانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اندرونی معاملہ ہے، کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے بھائی۔ اوریجنل پھول گلاب کا اور کاغذی پھول، اس سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ گلاب کا پھول وہی ہے مولانا تاج الدین صاحب، وہی پھول ہے نرگس کا مولانا سعد صاحب، وہی پھول ہیں، انہی پھولوں سے خوشبو آ رہی ہے دنیا میں، انہی سے پھیلے گی، ان کاغذی پھولوں سے کبھی نہیں آئے گی۔ کیا کیا گول کھلے ہیں ریمنڈ میں، کتنے کتنے گروپوں کا نام لوں، کون کون سا گروپ کب قابض رہا تھا، اور اب بھی جو گروپ ہے خدا را ہتھیار ڈال دیں۔ ان کا حق حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر تم ایسے کو امیر بنا لو، ایسے کو قیادت سر پہ رکھ لو، ایسے، میں یہ نہیں کہہ رہا مولانا عبدالرحمن صاحب مستحق نہیں ہے قیادت کے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مولانا عبدالرحمن صاحب تو ضعیف ہیں، وہ تو کمزور ہیں، وہ تو چپ کر کے واجبی سے آ کر چپ بیٹھ جاتے ممبر پر۔ جو قبضہ کیے ہوئے ریمنڈ پر، ان میں سے کوئی نہیں تھا مستند، کسی کو اجازت نہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی، کسی کو اجازت نہیں اس کی۔ ان کی اجازت میں 2 بندے ابھی موجود ہیں، مولانا تاج الدین صاحب، مولانا سعد صاحب، ان کے آگے سر جھکا دیجیے، غلطیاں کوتاہیاں دور کر دیجیے۔ کون پاک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، سارے انسان گناہ گار ہیں، اس میں مولانا تاج الدین صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا سعد صاحب بھی ہیں، اس میں حاجی عثمان صاحب بھی ہیں۔ میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں انڈیا کے، بہت سارے نام لے سکتا ہوں بنگلہ دیش کے، بہت سارے نام لے سکتا ہوں اور بھی پاکستان کے، جو مخلص تھے، جن کے ساتھ بے وفائی کی گئی، احسان فراموشی کی گئی، تن من دھن لگا دیا جن کا، بہت سارے نام ہیں میرے، میں صرف 3 کا نام لیا ہے۔ تو آئیے ان کے آگے سر جھکا دیجئے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، سارے گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اچھا گناہ گار کوئی جو توبہ کرتا ہو۔ تو غلطی ہو چکی ہے، یہ برائے نام جو شورا بنائی گئی ہے، یہ جو قبضہ کیا گیا ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا شورا سے، جن کا تو کوئی تعلق نہیں تھا مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا کوئی تعلق نہیں حقیقت کی تبلیغ سے، خدا را آگے تبلیغی جماعت تب بڑھے گی، اور یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو آئینہ دکھایا تھوڑا سا، وہ خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ مخالف نہیں ہے، اختلاف کیا ہے۔ میں طالب علم ہوں، مولانا تاج الدین صاحب کا میں طالب علم ہوں، میں ادنا سمجھ، یہ اختلاف ہے، یہ مخالفت نہیں، یہ دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے آپ کو جو آئینہ دکھائے وہ آپ کا دشمن ہے، تبلیغی جماعت کا دشمن ہے۔ تبلیغی جماعت کام کی ہے، لیکن کام کے لوگوں کے حوالے کی جائے۔ اگر آپ سرپرست کو ایسا بنا لیں جو مستحق ہی نہیں ہے، تو پھر قریب حضور نے نہیں فرمایا بڑا بنا دو تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کے مناظر ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی آگے دیکھیے گا ریمنڈ میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ قبضہ کیا ہوا ہے، مستحق کو حق نہیں دیا جا رہا، حقدار کو حق نہیں دیا جا رہا، بلکہ دلیل کیا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الزامات لگا کے، تہمتیں لگا کے اصول ہمیں پڑھاتے ہو، غیبتیں کرا کے اصول ہمیں پڑھاتے ہو، رات سے رو کے بستر پھینک کے اصول ہمیں پڑھاتے ہو، اور گھر کی باتیں ہمیں بتاتے ہو کہ گھر کا معاملہ ہے۔ مولانا الدین صاحب اور ریمنڈ والے گھر کا معاملہ نہیں ہے، قبضہ گروپ ہیں اور حقدار ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم اختلاف کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے۔ مخالفت ناجائز ہے، اختلاف جائز ہے، اختلاف انبیاء کے درمیان بھی تھا، صحیح ہے۔ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں جیسی ہستی میں تھا، صحیح ہے۔ اختلاف ائمہ کرام میں تھا، صحیح ہے۔ اختلاف تابعین تبع تابعین میں تھا، اختلاف امت میں رہے گا، یہ رحمت ہے۔ مخالفت ناجائز ہے، دشمنی ناجائز ہے۔ تو یہ طے کر لیجئے۔ اسی پر وہ کا ختم کرتا ہوں۔ کچھ ساتھیوں نے اعتراضات کیے، ان کا تھوڑا سا ایک اشاروں میں جواب دیا، آگے تفصیلی جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ جماعت کو قائم دائم رکھے اور حقداروں کو حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔